اور ہمارے جو جیلم شہر میں ایک مشہور ناسبی گزرے ہیں اہل حدیث میں ہی وہ ایک امام تھے سمجھ لیں اس زمانے میں، بعد میں لوگوں نے اعلان برات کیا، بہرحال وہ تا دم مرگ اہل حدیث مسجد کے امام اور خطیب رہے، بالکل یہاں سے واکنگ ڈسٹنس سے ہماری اکیڈمی میں ان کی مسجد ہے، باب بگے کی مسجد مشہور ہے، اس میں وہ امام رہے اور اسی مسجد کے اندر ان کو قتل بھی کر دیا گیا 70 سال کی عمر میں 1980 کے اندر، 1980 کے اندر۔ حکیم فیض عالم صدیقی صاحب وہ پکے ناسبی تھے، اور اہل حدیث کے اندر جو ناسبیت آپ کو جو نظر آ رہی ہے جن لوگوں میں گھسی ہوئی ہے وہ اسی شخص کی وجہ سے، اس کی جھوٹی کتابوں کی وجہ سے گھسی ہے۔ اگرچہ شیخ زبیر صاحب کے بعد اب یہ لوگ اعلان برات کرنا شروع ہو گئے ہیں، اس زمانے میں بھی جو ہے وہ مجھے ایک ثقہ راوی نے بتایا کہ علامہ احسان الہی ظہیر صاحب اس وقت تقریر کر رہے تھے، اس دوران کسی نے آ کے ان کے کان میں کہا کہ فیض عالم صدیقی قتل ہو گیا ہے تو اس کی دعائے مغفرت کے لیے دعا کر دیں۔ وہ کسی بریلوی دیوبندی نے نہیں کان میں جا کے کہا تھا، کسی اہل حدیث نے کہا تھا، ظاہر ہے اس وقت لیڈر بنا ہوا تھا ان کا۔ تو احسان الہی ظہیر صاحب نے کہا کہ میں اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کروں گا، وہ امام بخاری اور امام مسلم کی گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ یعنی ان کو امام بخاری امام مسلم کی گستاخی تو پھنس گئی، جو حضرت علی اور حسین کی اس نے گستاخیاں کی ہیں وہ نہیں ان کو یاد آئی، لہذا یہ جو اعلان برات بھی کیے ہیں وہ بخاری مسلم کی وجہ سے کیے ہوئے، حضرت علی کی محبت میں یا حسین کی محبت میں نہیں، سوائے شیخ زبیر صاحب کے یا سوائے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے۔ مجھے پہلی دفعہ تعارف ہی اس ناسبی کا شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے کروایا تھا، اور مجھے انہوں نے بتایا پہلی دفعہ کہ ناسبیت ہوتی کیا ہے، یہ انہوں نے مجھے سمجھایا۔ ان کا یہاں پہ بھی ایک خبیث تھا، فیض عالم صدیقی قتل ہو گیا، وہ پکا ناسبی تھا، اور علی بھائی اسد مولا علی دے ساتھی ہیں۔ تو مجھے اس وقت پتا چلا اچھا یہ مولا علی ناسبی یہ کیا ہوتا ہے، یہ پہلا تعارف میرا اس وقت ہونا شروع ہوا۔ پھر خیر شیخ زبیر صاحب کی وجہ سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تعارف ہو گیا۔ تو یہ حکیم فیض عالم صدیقی جو ہے، اس نے اپنی کتاب مذہب شیعہ میں پیج نمبر 24 پہ اپنا بغض نکالا ہے، اور آج تک اہل حدیث جان نہیں چھڑا سکے۔ طیب الرحمان زیدی صاحب جو توصیف راشدی صاحب کے بڑے بھائی ہیں، ان کے جو اخبارات نکلتی ہیں آج تک اس کے مضامین بیچ میں لکھے جاتے ہیں، ویسے کہتے ہیں ہم نے اعلان برات کر دی ہے، لیکن ابھی تک اس کو اپنا وہ بزرگ پکڑا ہوا ہے۔ مشکل تو نہیں ہوتا، مطلب اتنا آسان تو نہیں ہوتا اس سے چھڑانا، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اس کا بیٹا آج بھی اہل حدیث مسجد کا امام اور خطیب ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ناسبیت پھیلا رہا ہے۔ یعنی بریلوی دیوبندی یا شیعہ نے اس کو پناہ نہیں دی ہوئی ہے، اہل حدیث مسجد میں وہ اہل حدیث بن کے گھسا ہوا ہے۔ میں اس نے ظن رکھتا ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ جو حدیث کے علم سے واقف ہے وہ کبھی ناسبی ہو سکتا ہے۔ تو اپنی کتاب مذہب شیعہ پیج 24 میں اپنا بغض نکالتے ہوئے حدیث سفینہ کے بارے میں دیکھیں کیا الفاظ استعمال کرتا ہے، ورڈ بائی ورڈ حکیم فیض عالم صدیقی کے الفاظ ہیں۔ اس موقع کے لیے کسی من چلے نے حدیث سفینہ گھاڑ لی، جسے امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں درج کر دیا۔ یہ اس کی جہالت ہے، مسلم شریف میں حدیث سفینہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ حکیم اور مریض، ذہنی مریض فیض عالم صدیقی، جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ چلو یہ ہو سکتا ہے کہ بخاری کی جگہ مسلم کا حوالہ آ جائے، مسلم کی جگہ بخاری کا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حدیث بخاری اور مسلم میں نہیں کسی تیسرے درجے کی کتاب میں اور بندہ غلطی سے یہ کام کر لے، اور وہ کہتا ہے جی اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ بخاری مسلم کا بھی یہ دشمن تھا، ان کے حدیث کو صحیح نہیں مانتا، کہتا ہے جی من چلے نے گھاڑ لی، اور جسے امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں درج کر کے دنیا رفض کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا ہتھیار تھما دیا۔ یہ کون سی دنیا رفض ہے جو چاروں کو خلفائے راشدین مانتی ہے؟ اہل تشیع کی چلو بات الگ ہے، شیعان علی کی، میں تو فرق کرتا ہوں رافضیوں میں اور شیعوں میں۔ یہ رافضی کون سا ایسا ہے جو ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کو مانتا ہے، جن کے ہاتھ میں ہتھیار آ گیا حدیث سفینہ؟ ہتھیار تو اڑے سرج پہ ہے حدیث سفینہ، یہ ناسبیوں کے سر کے اوپر اصل میں تھوڑا پڑا ہے اہل سنت کی طرف سے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ خلافت 30 برس رہے گی، پھر ملک ہو جائے گا، انہیں تکلیف ہوگی۔ اچھا کل کو یہ بھی کہے گا کہ صحیح مسلم میں جو 240 نمبر حدیث ہے ایمان والے چیپٹر میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ حدیث بھی پھر کسی من چلے نے گھاڑ کے مسلم شریف میں داخل کر دی ہے، تو سیدھے سیدھے منکرین حدیث بن جاؤ۔ اور میں نے بہت عرصہ پہلے یہ ورڈک دی تھی، آج سے کم از کم 5 سال پہلے، اور یہ میرا گولڈن کوٹ اب بن چکا ہے کہ دنیا میں جتنے ناسبی ہوں گے نا وہ لازماً منکرین حدیث ہوں گے، کیونکہ حدیثوں کو اگر مانتے ہیں نا تو ناسبیت کی موت ہے، تو وہ آپ کو بخاری مسلم سے رفع دین کی حدیثیں مانیں گے، باقی نہیں مانیں گے۔ منکرین حدیث اور ناسبی لازم و ملزوم ہے، چاہے وہ اہل حدیث میں گھسے ہوئے ہوں یا منکرین حدیث میں گھسے ہوئے ہوں یا وہ بریلوی دیوبندیوں کے اندر گھسے ہوئے ہوں، منکرین حدیث ضرور ہوں گے ناسبی، یہ پیٹ رول ہے، ورنہ تو ان کی موت ہے۔
یہ مسلم کو یہ بھی اس نے کہا تھا من چلے نے گھاڑ لی ہے کہ علی کی محبت کیوں ایمان کا حصہ بن گئی اور بغض اس کا جو ہے وہ منافقت کیسے بن گئی. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو یہ جو اس نے ورڈک لکھی مذہب شیعہ پیج نمبر 24 میں، شیخ زبیر صاحب نے بھی اس کو نقل کیا مقالات کے اندر اور باقاعدہ رد کیا. اور شیخ زبیر صاحب نے کہا اس نے تو تینوں بلنڈر مارے ہیں. نمبر 1 بلنڈر، حدیث سفینہ کوئی من گھڑت من چلے نے نہیں گھڑی ہے، 10 محدثین نے اس کی توثیق کی ہوئی ہے اور حدیث کی کتابوں میں ہے، تمام مین سٹریم کی کتابیں، مسند احمد، سنن نسائی الکبریٰ، جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد، یہ ساری مین سٹریم کی کتابیں. اچھا دوسرا بلنڈر اس نے کہا صحیح مسلم میں جا کے مسلم میں یہ حدیث ہی نہیں ہے. یہ اس کا علمی مقام بھی آپ کو پتہ چل گیا. اور تیسرا بلنڈر اس نے کہا کہ رافضیوں کے ہاتھ میں یہ ہتھیار آ گیا. بھائی رافضی تو ابوبکر عمر کی خلافت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں ہتھیار کیسے ہو گیا؟ 30 سال کی خلافت، یہ تو اہل سنت کے ہاتھ میں ہتھیار آیا ہے ناصبیوں اور رافضیوں کے سر پہ مارنے کے لیے تھوڑا. ٹھیک ہے، تو کوڑو ماریا کرو جڑا کوئی ہضم بھی ہو جائے. جیسے آپ کو پتہ ہے ہیفرے کے اطرافات لکھ کے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے اوپر منسوب کر دی، کسی من چلے نے لکھ کے نا کتاب یہ، اور وہ کہتا ہے جی محمد وہاب صاحب جو ہے نا یہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے اور وہ ہیمفرے ایک تھا ان کا ایجنٹ، اس کی پرسنل ڈائری چوری ہوئی، اس میں اس نے لکھا کہ یہ میں نے نیا فرقہ جو ہے نا وہ اہل سنت کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا ہے، لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے جانا ہے. وہ غلطی ہوئی، کہنا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب جڑے نے نا وہ انہوں نے صحیح بخاری تو بڑی چیڑ سی، صحیح بخاری کی ذرا عزت نہیں کرتے تھے. اس کے برعکس ایک حنفی عالم دین تھے جو کہ صحیح بخاری کو ہی مانا کرتے تھے حق، ایڈا بڑا جھوٹ. ٹھیک ہے، تو وہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ دیتا ہے. تو حنفی عالم دین وہ صحیح بخاری سے بڑی قیدت ہے، اور قیدت شاید اس درجے کے چم کے رکھ دیندے ہون، پڑھنے دی حد تک کوئی قیدت نہیں ہے. تو اس طرح کا کوڑ مار دیتا ہے بندہ، کوئی جھوٹ بول جاتا ہے تو پکڑا جاتا ہے. یہاں پہ بھی فیض عالم صدیقی صاحب پکڑے گئے کہ رافضیوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے. رافضی کون سا ہے جو ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کو مانتا ہے خلفائے ثلاثہ کی؟ یہ اصل میں رافضیوں اور ناصبیوں دونوں کے سر کے اوپر ہتھوڑا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ننگی تلوار ہے حدیث سفینہ. اسی خبیث ناصبی نے اپنی بک سادات بنی رقیہ میں مولا علی علیہ السلام کی خلافت کو لکھا ہے نام نہاد خلافت. دیکھیں نام نہاد خلافت، یہ نہیں کسی کو نظر آتی. ٹھیک ہے، سیدنا علی کے بارے میں آپ جتنے بکواسات کر لیں آپ کو کبھی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا کہ آپ رافضی ہیں. ہاں جب بنو امیہ کی بدماشیوں کو آپ کھولیں بخاری اور مسلم کی روشنی میں آپ کو رافضی کہنا شروع کر دیں گے. یہ آپ دیکھ لیں سائملٹینیس کنٹراسٹ. اور اس نے کہا نام نہاد خلافت، سیدنا علی کی خلافت کی توہین کی.